بارک اللہ فیکم۔ اب اس کے بعد میں مولانا عبدالمتین صاحب مدنی حفظہ اللہ سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ استاد محترم اور اس مجلس کے صدر، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج کی یہ دینی نشست ایک ایسے موقع پر منعقد کی گئی ہے جو موقع ایک نئے میلادی سال کے آغاز اور ایک سال کے الوداع کا ہے۔ چند روز پہلے ہم نے 2018 کو الوداع کیا، 2018 کو الوداع کہا اور ایک نئے سال میں داخل ہو گئے۔ دن اور رات، ماہ اور سال کا یہ مرور، یہ آنا اور جانا کوئی عبث اور لغو عمل نہیں ہے۔ ابھی ہم نے حافظ صاحب سے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ سنی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔
کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو عبث پیدا کیا گیا، بیکار اور بے مقصد پیدا کیا گیا؟ تو یہ رات اور دن اور مہینہ اور سال، اس کا گزرنا ہمیں اس حقیقت کو یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ فانی دنیا ہے، اور اس میں ہم زندگی کے جو ایام لے کر آئے ہیں، ان ایام کو پورا کر کے اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے۔ یہ اوقات جو ہمیں دیے گئے اس دنیا میں گزارنے کے لیے، یہ اوقات ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ یہی اوقات ہماری کتاب زندگی کے صفحات ہیں۔ ہماری پوری زندگی انہی اوقات پر مشتمل ہے۔ ایک پل گزرتا ہے، وہ پل ہم جو زندگی لے کر آئے ہیں اس زندگی سے کم ہو جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب يومك ذهب بعدك، کہ انسان انما انت ایام، تم ہی روز و شب ہو، یعنی تمہاری زندگی اسی روز و شب کا نام ہے، روز و شب پر مشتمل ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمُكَ ذَهَبَ بَعْدُكَ، جب تم ایک دن گزارتے ہو تو تمہاری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ انسان اس حقیقت کو عموماً فراموش کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گھڑی کی سوئی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، لیکن اگر ہم اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو نہ صرف یہ کہ ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، بلکہ ہم خود اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ عرب کہتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، وقت تلوار کے مانند ہے، اگر آپ نے وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا، وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، وقت سے کام نہیں لیا، تو یہ وقت آپ کو کاٹ دے گا، یعنی آپ کو ضائع کر دے گا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو فرصت کے اوقات میں ایسے کاموں کو کرتے ہیں جو کام ان کو زیب نہیں دیتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے یا ان کو تنبیہ کی جاتی ہے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے
کہ وہ ٹائم پاس نہیں کرتے بلکہ ٹائم ان کو پاس کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ما ندمت علی شیء اکثر ندمی من یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی۔ سب سے زیادہ پچھتاوا مجھے اس دن پر ہوتا ہے جس کا سورج ڈوبتا ہے اور سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ میری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، لیکن میرے نیک اعمال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ صحابی رسول اپنے گزرنے والے اوقات کی کتنی فکر کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے ساتھ میری زندگی کا ایک دن کم ہوتا ہے لیکن نیک اعمال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس پر سب سے زیادہ ندامت، اس پر سب سے زیادہ افسوس۔ سلف کہتے ہیں کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کا ایک درہم راستہ چلتے ہوئے گر جائے تو ہم لوگوں سے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا ایک درہم گم ہو گیا، لیکن اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کی عمر گزر رہی ہے، اس کی اس کو فکر نہیں ہے، اس پر اس کو پچھتاوا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یموت الا وندم، ہر شخص اپنی موت کے وقت پچھتاتا ہے، ہر شخص اپنی موت کے وقت پچھتاتا ہے۔ ان کان محسنا ندم اللہ یکون قد ازداد، اگر نیکوکار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس نے اچھی زندگی گزاری ہے، نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری، تب بھی اس کو پچھتاوا کس بات کا؟ ندم اللہ یکون قد ازداد، پچھتاوا اس بات کا کہ کاش کہ وہ اس سے زیادہ نیکیاں کرتا۔ وَإِن كَانَ مُسِيًّا ندم اللہ یکون قد ترک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو اس کو پچھتاوا اس بات کا کہ کیوں اس نے ان گناہوں کو نہیں چھوڑا، جو گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، معاصی کی زندگی، سیاہ کاری کی زندگی، اس نے ان کاموں کو کیوں نہیں چھوڑا۔ اس پر ندامت اور اس پر پچھتاوا۔ تو یہ اوقات، یہ صبح اور شام، یہ دن اور رات ضائع کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا شخص کون ہے؟ آپ کا جواب تھا من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے اچھا شخص وہ ہے جس نے لمبی زندگی پائی اور اچھے اعمال کیے، زندگی کے اوقات کو نیکیوں سے آباد کیا، اچھائیوں سے آباد کیا، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں سے آباد کیا۔
صرف لمبی زندگی پانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا شخص نہیں کہا، اسے کہا جس نے لمبی زندگی پا کر اچھے اعمال کیے، نیک عمل کیے۔ یہ اوقات ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کی ہی ایک شکل ہے، اور قیامت کے دن ہم سے ان اوقات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین۔ پوچھا جائے گا کہ زمین میں تم کتنے سالوں تک رہے، کتنے دن گزارے، کتنے مہینے گزارے، کتنے سال گزارے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ کہے گا کہ کیا ہم نے تم کو دنیا میں اتنی عمر نہیں دی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے جتنی عمر کافی تھی، نصیحت حاصل کرنے والا اتنی زندگی پا کر نصیحت حاصل کر لیتا۔ وجاءکم النذیر، مزید یہ کہ تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا، اللہ کا رسول آیا، اللہ کی کتاب آئی۔ تو یہ اوقات جو ہمیں ملے ہیں، ہمیں قیامت کے دن ان اوقات کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، مہلت نہیں ملے گی، چھٹی نہیں ملے گی، یہاں تک کہ وہ اس بات کا جواب دے کہ عن شبابہ فیما ابلاہ وعن عمرہ فیما افناہ، کہ اس نے جوانی کے ایام کو کہاں گزارا اور زندگی کو کن کاموں میں بسر کیا۔ اوقات کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں گزار دیں، اوقات کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں کو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ شبابک قبل حرمک و حیاتک قبل موتک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ غنیمت جانو، وقت ہے، وقت کی قدر کرو، وقت ہے تو وقت کو صحیح استعمال کرو، وقت ہے تو وقت کو صحیح استعمال کرو، اس سے کام لو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، وقت کو ضائع مت کرو۔ وہ آیتیں جن کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں کیا فرماتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کا اختلاف، کبھی رات لمبی دن چھوٹا، کبھی دن لمبا رات چھوٹی، لآیات لأولی الالباب، جو عقل والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم، اور لیٹے لیٹے بھی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، یہ دنیا تو نے اس لیے نہیں بنائی کہ اس دنیا میں
ہم آخرت کو فراموش کر کے زندگی گزاریں، اپنے خالق اور مالک کو فراموش کر کے، جس مقصد سے اس نے ہم کو پیدا کیا اس مقصد کو فراموش کر کے، اور اسی طرح رات اور دن کا اختلاف، ایک کے بعد دوسرے کا آنا اور جانا، یہ ہمیں قیامت کے دن کو یاد دلاتا ہے۔ سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، رات آتی ہے اور جاتی ہے، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ باقی رہنے والی اور بہتر زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ شب و روز کی آمد اور رفت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، عارضی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبہ میں کہتے ہیں، الا ان الدنیا ارتحلت مدبرہ وان الآخرہ ارتحلت مقبلہ ولکل واحد منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ دنیا ہم سے رخصت ہو رہی ہے اور آخرت ہم سے قریب آ رہی ہے، اور دونوں کی اولاد ہیں، دنیا چاہنے والے بھی، دنیا کا بندہ بن کر رہنے والے بھی، اور آخرت کی بھی اولاد، آخرت چاہنے والے بھی، آخرت کی تیاری کرنے والے بھی۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ کہتے ہیں کہ آخرت کا بندہ بن کر رہو، آخرت چاہنے والے، آخرت کمانے والے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کا بندہ بن کر مت رہو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، آج تمہارے پاس عمل کی مہلت ہے، اللہ تم سے اس دنیا میں حساب نہیں لے رہا ہے، لیکن وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل، کل تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر تمہاری جو کرنی ہوگی، تمہارا جو کرتوت ہوگا، اس کا تمہیں حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے معمولی سے معمولی بھی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آئے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اور جس کا حال اس کے برعکس ہوگا اس کا حال اس کے برعکس ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص دیکھتا رہے کہ وہ کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ کل سے مراد آخرت کا دن، قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن، بدلہ کا دن۔ اس دن کے لیے کیا تیاری ہے، اس پر غور کرنا، اس کی فکر کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنازہ میں تھے. حدیث کے الفاظ ہیں فجلس علی شفیر القبر فبکا وابکا حتی بل الثرى وقال یا اخوانی لمثل هذا فعدوا. قبر کے کنارے بیٹھے خوب روئے اور آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی روئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو لمثل هذا فعدوا، اس زندگی کی تیاری کرو، اس زندگی کی تیاری کرو جس کی پہلی منزل یہ قبر ہے. برزخ کی زندگی اس زندگی کی پہلی منزل ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے، غور کرے، فکر کرے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ کل ہمارے آگے آنا ہے. اچھا کر رہے ہیں تو اچھا آئے گا، برا کریں گے تو برا آئے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نامہ اعمال جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو گنہگار ہوگا وہ اس کو دیکھ کر کانپے گا اور کہے گا کہ ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسی کتاب ہے. لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، اس نے تو میرے سارے اعمال کو لکھ رکھا ہے، کوئی عمل اس کتاب سے نہیں چھوٹا. اللہ کے کتاب کی آیت ہے. ہمارا اس بات پر ایمان ہے اور ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے. اور اگر واقعی ہمارا اس بات پر ایمان ہے تو پھر ہم یہ سوچیں کہ اس دنیا کے جو ہمارے اعمال ہیں وہ کل کے دن ہمارے کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے لیے ندامت اور شرمندگی اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائیں گے. ما لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کیا ہے اس کو وہ اس کتاب میں حاضر پائیں گے، موجود پائیں گے، لکھا ہوا پائیں گے. ولا يظلم ربك أحدا، تیرا رب کسی پر قطعاً ظلم نہیں کرے گا، قطعاً ظلم نہیں کرے گا. تو ایک مسلمان اپنے اوقات کی قدر کرتا ہے، اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرتا ہے. جب اس کو ایسا موقع ملتا ہے، ایسا وقت ملتا ہے، ایسا موسم ملتا ہے جو نیکیاں کمانے کا موسم ہوتا ہے تو اس موسم سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. یہ موسم سردی کا موسم، سلف اس کو ایک مومن کے لیے موسم بہار کہتے تھے کہ یہ مومن کا موسم بہار ہے، نیکیاں کمانے کا موسم ہے.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مرحباً بالشتاء تنزل فيه البرکہ یطول فيه الليل للقیام ویقصر فيه النہار للصیام۔ کہتے ہیں کہ جاڑا خوش آمدید، تنزل فيه البرکہ یہ وہ موسم ہے جس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رات لمبی ہوتی ہے قیام کے لیے اور دن چھوٹا ہوتا ہے صیام کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے۔ غور کیجئے، موسم کے بارے میں ہماری جو سوچ ہے، کیا ہماری سوچ وہی ہے جو سلف کی سوچ تھی؟ کیا ہم موسموں کو اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم موسموں سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح سلف فائدہ اٹھاتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ رات لمبی ہوتی ہے قیام کے لیے اور دن چھوٹا ہوتا ہے صیام کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، جاڑے کا روزہ الغنیمۃ الباردہ، سرد غنیمت ہے، یعنی ایسا فائدہ جو بہت آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، دن چھوٹا بھی ہے اور ٹھنڈا بھی۔ جو تکلیف بھوک اور پیاس کا احساس گرمی کے دنوں میں ہوتا ہے وہ جاڑے کے دنوں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے جاڑے کے روزہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الغنیمۃ الباردہ سے تعبیر کیا۔ ہمارے نوجوان انہیں چاہیے کہ وہ نفل عبادتوں کا اہتمام کریں، نفل روزے، نفل نمازیں، نفل صدقات و خیرات، ان کا اہتمام کریں، اس لیے کہ نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ اور خاص طور سے وہ لوگ یا ہماری وہ مائیں اور بہنیں جن کے فرض روزے چھوٹے ہوئے ہوں عذر کی وجہ سے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی ان دنوں میں قضا کر لیں۔ روزہ بہترین عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، دیکھو روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اور رات کا قیام، اس کی فضیلت کے سلسلے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث کافی ہے۔ آپ نے فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز یہ رات کی نمازیں ہیں۔ رات کا قیام، رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ کا بندہ اپنے بستر کو چھوڑ کر موسم کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے رب کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔
جب وہ رب کے لیے قربانی دیتا ہے، نیند کی قربانی دیتا ہے اور دوسری مباح چیزوں کی قربانی دیتا ہے، تو اللہ اپنے اس بندے سے کتنی محبت رکھتا ہوگا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ آنکھ کو ٹھنڈا کرنے والا جو اجر، جو ثواب، جو بدلہ اللہ نے اپنے ایسے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ بدلہ کتنا اچھا ہے، کتنا قیمتی ہے، کتنا عظیم الشان ہے، اس بدلے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے نیکیوں کا بدلہ ہوگا۔ تو اس موسم کو ہم نیکی کے کاموں سے آباد کریں، نیکی کے کام کریں۔ صدقات و خیرات بھی اس موسم کا تقاضا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے ہم گرم کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، گھروں میں بھی ہمارے ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن ذرا ہم باہر نکل کر اپنے ان بھائیوں کی خبر لیں جو کھلے ہوئے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، کھلے ہوئے آسمان کے نیچے۔ وہ بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہیں۔ جس طرح سے ہم سردی کی شدت کو محسوس کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے دکھ کو، ان کی تکلیف کو محسوس کریں اور انہیں مدد پہنچائیں۔ خاص طور سے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس میدان میں آگے آئیں۔ ہمارے گھروں کے اندر کتنے ایسے کپڑے، کتنے ایسے بستر، کتنے ایسے لحاف موجود رہتے ہیں جو زائد رہتے ہیں، ضرورت کے نہیں رہتے۔ کم سے کم ایسی ہی چیزوں کو ہم اپنے ان بھائیوں تک پہنچائیں، اور ہمارے وہ بھائی جو نیکی کے اس کام میں آگے آتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بشارت ہے۔ آپ نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے جو لوگوں کے سب سے زیادہ کام آنے والا ہے، جو لوگوں کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ کہا گیا، احب العباد الی اللہ۔ تو وہ لوگ جو خدمت خلق کے کام کو انجام دیتے ہیں ان کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں، اجر ہے اور ثواب ہے۔ تو یہ موسم اور موسم کے یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں، اس کے تقاضوں کو ہم سمجھیں، ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں، اور جس طرح سے ہمیں ان دنوں کو گزارنا چاہیے اسی طرح سے ہم ان دنوں کو گزاریں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے
صدق دل کے ساتھ توفیق بھی طلب کریں، اس لیے کہ وہی توفیق دینے والا ہے، اور بندوں کے دل اللہ کے انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا کرے، برائی کے کاموں سے بچائے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔